شوگر ہے کیا؟ اگر ہم اسے طب کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو شوگر بیسکلی جب کثرت بلغم، جب انسان کے اندر بلغم کی زیادتی ہو جاتی ہے، رطوبات بڑھ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے شوگر ہوتی ہے. زیادہ تر شوگر جو ہے ہمارے جو ہم نے پڑھا ہے اس میں طب میں بلغمی مزاج میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد کچھ یہ ہوتی ہے گرمی کے مزاج میں. اب شوگر کی بھی آگے قسمیں ہیں، ٹائپ 1 ہے، ٹائپ 2 ہے، پھر اس کے بعد جب حاملہ خواتین ہوتی ہیں تو اس وقت بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے. لیکن اس میں جو ٹائپ 1 ہے وہ بعض اوقات تو پیدائشی طور پہ ہی انسولین بنتی نہیں ہے، اس کے لیے انسولین یوز کرنا پڑتی ہے، لگوانی پڑتی ہے. اس کے بعد ٹائپ 2 ہے، اور اس ٹائم جو آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں وہ ٹائپ 2 زیادہ ہے. ٹائپ 2 کی اگر دیکھا جائے تو تقریباً 95% لوگوں کو ٹائپ 2 ہے. ٹائپ 1 آپ کو 5% یا 10% لوگوں میں ملے گی. اور ٹائپ 2 کا علاج ممکن ہے اور یہ ریورسیبل ہے، اور بہت سارے پیشنٹ آپ کو دنیا میں ملیں گے جو الحمدللہ سے صحت یاب ہو چکی ہیں. لیکن ٹائپ 1 جو ہے اس میں انسولین ضروری ہے، اس میں بہت کم ہوتا ہے. ہاں جب اللہ شفا دینے پہ آئے، میرے پاس بھی کوئی اکا دکا پیشنٹ اس کے ٹھیک ہوئے ہیں، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا علاج موجود ہے. اچھا، شوگر ٹائپ 1 ہو یا ٹائپ 2 ہو، اٹس موسٹلی مینجمنٹ، کہ آپ نے اس کو مینج کر کے اپنی ریشو جو ہے وہ برقرار رکھنی ہے. آپ جو بتا رہے تھے، جو فگرز کہہ رہے تھے، اس میں پاکستان جو ہے، پاکستان میں 30% اس کا ریشو ہے، وچ از ویری ڈینجرس. مطلب 3 اڈلٹس میں سے ایک کو ڈائبٹیز ہوتی ہی ہوتی ہے. میں آپ اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹس سے آپ ٹیسٹ کرائیں گے، الٹیمیٹلی ہم تینوں میں سے ایک کو ڈائبٹیز نکل آئے گی. اور یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہنے میں کہ ہماری جینس کے اندر یہ رن کرتی ہے. ابھی آپ نے حاملہ خواتین کا ذکر کیا کہ ان کو پریگننسی کے دوران شوگر ہو جاتی ہے. مجھے ہوئی تھی، اور مجھے پتا ہے کہ وہ 4-5 مہینے کتنے مشکل ہوتے ہیں. آپ ایک تو آپ کی فزیکلی اسٹیٹ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے ڈائبٹیز سے، لیکن اس کا جو مینٹل اثر ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کا ایک الگ ہی ڈیلیما چل رہا ہوتا ہے، وہ ایک الگ ہی کہانی چل رہی ہوتی ہے کہ وہ ہائی ہو جائے گی، وہ لو ہو جائے گی. وہ دن میں 6 دفعہ آپ صرف اس چکر میں چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہائی لو نہ ہو جائے. تو یہ دونوں طرح سے بڑا آپ کو متاثر کرتا ہے. اچھا، اس میں نا 2-4 چیزیں بڑی ضروری ہیں. اکثر ہم سنتے ہیں یہ جی میرے پاس ایسا نسخہ ہے کہ وہ شوگر ختم ہو جائے گی. اب یہاں پہ بھی بات سمجھنے کی ہے جو آپ نے بات کی کہ مینج کرنے کی. اب شوگر جو ہے اس کو مینج ہی کیا جاتا ہے. دیکھیں اگر شوگر ختم ہو جائے گی تب بھی نقصان ہے، کیونکہ شوگر نیچے آئے گی تب بھی بیماری ہے. شوگر اگر اپ لیول پہ جائے گی تب بھی بیماری ہے. اس کا مطلب ہے جہاں کہیں آپ یہ سنیں کہ میرے پاس ایسا علاج ہے کہ شوگر ختم ہو جائے گی، وہاں سے دوڑ لگا دیں، کیونکہ وہ جھوٹ ہے، وہ نہیں ہو سکتا. بالکل یہ. اور یقین کریں آپ ابھی بھی کسی جگہ پہ بھی جائیں، اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ورڈ بولا جاتا ہے، جی آپ میرے پاس آئیں آپ کی شوگر ختم ہو جائے گی. اور یہ سب سے بڑی یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، یہاں سے ہی اس کی قابلیت کا اندازہ لگا لیں کہ اگر انسان میں سے شوگر کو ختم کر دیا جائے، انسولین کو بالکل، تو وہ تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. آپ کی شوگر لو ہو جائے نا، لو ہو جائے، 60 پہ آ جائے، 50 پہ آ جائے، بندہ چلتا چلتا گر جاتا ہے، بے ہوش ہونے والا ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ جو آپ نے بات کی نا ایک اور، کہ ذہنی طور پہ یہ ذہن کے اوپر اتنا اثر کرتی ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے نا آپ کو شوگر ہو گئی ہے، تو آپ پہلے اور بعد میں یہ فرق آئے گا کہ آپ ذہنی طور پہ جب آپ کے اندر یہ خیال ہی آتا ہے جیسے کینسر ہے، اب اس کا بھی علاج ہے، لیکن جب دماغ میں لفظ آتا ہے نا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ پھر کیا ہے، شوگر کیا ہے، شوگر پریشانی سے بڑھتی ہے. اچھا، اس میں لوگ سمجھتے ہیں مطلب اگر آپ پریشان ہیں، آپ ڈپریس ہیں، آپ فرسٹریٹڈ ہیں، تو آپ کی شوگر لیول ہائی ہونا شروع بالکل آٹومیٹکلی وداؤٹ ایٹنگ اینی تھنگ. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میٹھا کھانے سے میں نے بد احتیاطی کھانے میں کر لی ہوگی، وہ غلط ہے. میں آج یہ آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم زیادہ تر شوگر ایسے افراد کو ہو رہی ہے جو ذہنی طور پہ ڈپریشن میں ہے، انزائٹی میں، اور نیند پوری نہیں کر رہے، یا کسی بھی وجہ سے کوئی، بے شک گھر میں کوئی مسئلہ ہے، خاندان میں کوئی ایسا ایشو ہے، یا میاں بیوی کے تعلق پرابلم ہے. سر آج کل جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، ہر دوسرا بندہ پریشان ہے. بالکل، یعنی کہ شوگر کا تعلق پریشانی کے ساتھ بہت گہرا ہے. آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے صرف کھانے سے ہوتی ہے. میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ہم صرف کھانے پہ اٹکے ہوئے ہیں. اکثر اوقات آپ کی شوگر، آپ کا اسٹمک، یہ نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے. اب نیند کیوں نہیں پوری ہوتی؟ جب آپ
ٹینشن ہے, پریشانی ہے, اب آپ نے غذا کھانی شروع کی, آپ نے لقمہ توڑا, لیکن آپ کے دماغ میں ہے میں نے کرایہ بھی دینا ہے, بل بھی آنے والا ہے, فلاں بندے کے پیسے بھی دینے ہیں, تو آپ کو کیا وہ, بے شک آپ مٹن کھا رہے ہیں, دیسی گھی کھا رہے ہیں, کیا وہ جزوے بدن بنے گا, کیا آپ کو فائدہ کرے گا؟ بات کی نا حکیم صاحب کہ نیند پوری نہ ہونا ایک تو پریشانیاں ہیں, دوسرا اس کا ایک اور بڑا وہ مسئلہ ہے. جی آپ پہنچ گئی ہیں, کیا یہ ہم بیٹھے ہیں اسکرول کر رہے ہیں اور کئی گھنٹے گزر گئے اور آپ کو سمجھ نہیں آئی, اور 2-3 بجے آپ جب سوئیں گے تو پھر آپ کی باڈی کا پورا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جائے. اب یہاں پہ جب آپ 2-3 بجے سوئیں گے, صبح آپ نے 8 بجے آفس پہنچنا ہے, آپ کی نیند کتنے گھنٹے ہوئی؟ اور آپ کبھی دیکھیں, ابھی ہسٹری دیکھ لیں, اب قرآن کہہ رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہہ رہا ہے کہ انسان جب سوتا ہے, سو کے اٹھتا ہے, اس کے جتنے ہی آرگن ہیں یہ دوبارہ ریچارج ہو جاتے ہیں, دوبارہ فٹ ہو جاتے ہیں, ریفریش ہو جاتے ہیں. آپ نے اس کا کبھی بھی عملی دیکھنا ہو, آپ یہاں سے سفر کریں, آپ اسلام آباد چلے جائیں, کسی سٹی میں آپ گئے ہیں, وہاں پہ تھوڑی دیر اسٹے کر کے اسی ٹائم واپس لوٹ آئیں, آپ ابھی آدھے رستے میں نہیں پہنچیں گے, آپ کے ہاتھ شل ہونا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے نیند پوری نہیں کی, باڈی شٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیتی ہے. آپ کبھی آزما کے دیکھ لیں, آپ کا ہاتھ نہیں ایسے اٹھایا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ نیند کتنا متاثر کرتی ہے آپ کی باڈی کو, آپ کے پٹھوں کو, آپ کے عضلات کو. اب شوگر بھی یہی کام کرتی ہے. جب انسان شوگر میں آتا ہے تو سب سے زیادہ متاثر کیا ہوتا ہے؟ اعصابی نظام, عضلاتی نظام آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, آپ کے پٹھے ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر جو دماغ میں خوف بیٹھا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد یہیں پہ بات نہیں رکتی, پھر ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. جو آپ نے بات کی نا 3 میں سے 1 لوگوں کو شوگر ہے, لیکن یہاں پہ میرے پاس جتنے پیشنٹ آتے ہیں, یہاں پہ سب سے جو غلط کام ہو رہا ہے, ٹیسٹ نہیں کروایا جاتا. آپ ریکمینڈ کرتے ہیں ٹیسٹ کرانا؟ میں تو اپنے پیشنٹ کو, میری ایک بات ہوتی ہے, اکثر کہتے ہیں جی وہ کما ٹیسٹ نہیں کرتے. میں تو جب آتا ہے پیشنٹ پل سے میں سارا کچھ بتا دیتا ہوں, لیکن میں ساتھ کہتا ہوں اللہ نے ایک سہولت آپ کو دی ہے ٹیسٹ کروانے کی, آپ میرے پاس آئیں, نیکسٹ آئیں تو یہ ٹیسٹ کروا کے آئیں. ویسے پل سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ شوگر ہے؟ پل سے بہت ساری بیماریاں الحمدللہ اس سے پتہ چل جاتی ہیں, بالکل پتہ چل جاتی ہیں. اور ایک نہیں, کتنے ہی پیشنٹ الحمدللہ جب وہ ٹیسٹ پکڑے ہوتے ہیں, وہ ٹیسٹ رکھتی ہیں, پہلے نبض چیک کرواتے ہیں. اور میرے پاس بہت سارے ڈاکٹر حضرات بھی آتے ہیں, ہر طرح کے لیول کا پیشنٹ آتا ہے. وہ نبض چیک کروانے کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے اتنے ٹیسٹ کروائے ہیں اور جو آپ نے کہا بالکل اوکے کا ہے, 100% کا ہے. اب میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ عام روٹین میں بھی ایک جنرل جو عام روٹین میں ایک عام آدمی ہے, اسے چاہیے کہ کم از کم 6 ماہ بعد یا 1 سال بعد اپنے ٹیسٹ ضرور کروائے. بالکل صحیح. وہ کیوں کروائے؟ آپ شوگر سے بچ سکتے ہیں, آپ کڈنی فیلئر سے بچ سکتے ہیں, اور بڑا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور بڑا آسان طریقہ ہے اس کا. آپ کو بہت مہنگے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ایک CBC آپ کرا لیں. آپ کو وہاں پہ اگر کچھ گڑبڑ نظر آئی تو آپ کو مزید ریکمنڈیشنز مل جائیں گی کہ آپ نے کرانا ہے یا نہیں کرانا ہے. یا جو بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں جو بڑے کم پرائس میں آپ آرام سے کرا سکتے ہیں. اچھا حکیم صاحب, جب ہم شوگر کی بات کرتے ہیں نا, نیا جس کو ڈائیگنوز ہوا ہوتا ہے, اس کو سب سے پہلے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ دیسی علاج کی طرف جاؤ, انسولین نہیں لگوانی, گولیاں نہیں کھانی شوگر کی. او ہو یہ تو بڑا خطرناک ہے. کیا آپ بھی یہ ریکمینڈ کرتے ہیں ایلوپیتھی نہیں کھانی چاہیے؟ اب یہ تھوڑا سا وہ اس میں کانفلکٹ آ رہا ہے, تو میں چاہ رہی ہوں میں کلیئر کر لوں آپ سے. 2 چیزیں یاد رکھیں. جی, ذاتی طور پہ میں بھی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ایلوپیتھک ادویات پہ نہ جائیں, چھوڑ دیں, کمپلیٹلی چھوڑ دیں. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. اچھا, اگر آپ کی طبیعت زیادہ اپسٹ ہے, شوگر بہت ہائی جا رہی ہے, تو پھر آپ وقتی طور پہ ایلوپیتھک استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. جیسے ہی کنٹرول پہ آئے آپ ہربلی علاج پہ آ جائیں, کیونکہ اور پھر ایلوپیتھی بالکل چھوڑ دیں. ہاں بالکل, اسے نا چھوڑنے کا طریقہ ہوتا ہے. دوائی جب بھی آپ چھوڑیں اس کو ترتیب سے, آپ نے آج سے ہربل شروع کی ہے, ایلوپیتھی کھا رہے ہیں, اگر آپ صبح شام کھا رہے ہیں, 2-3 دن کھاتے رہیں, اس کے بعد ایک ٹائم کر دیں. اگر آپ انسولین لے رہے ہیں, آپ 20 پوائنٹ لے رہے ہیں, تو پہلے اسے 2-4 دن کے بعد 18 پہ آئیں, پھر 16 پہ آئیں, پھر آہستہ آہستہ, پھر اس کے بعد 1 دن چھوڑ کے 2 دن. میں جب بھی کسی کی دوائی چھڑواتا ہوں, میری کوشش ہوتی ہے 10-15 دن یا 1 مہینے میں آہستہ آہستہ اس کو چھڑوایا جائے, کیونکہ وہ ایڈکشن ہو چکا, آپ کو عادت بن چکی ہے اس کی, آپ کی باڈی کو عادت ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ فوری طور پہ چھڑواتے ہیں تو بعض اوقات اس کا رزلٹ آپ کو ہربل کا بھی بالکل نہیں ملتا. اچھا, یہاں پہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹروں کو دماغی طور پہ بڑی صلاحیت دی ہے. سرجیکل میں وہ بہت آگے ہیں, فرسٹ ایڈ میں وہ بہت آگے ہیں, لیکن آج بھی علاج میں طب بہت آگے ہے. آرگینک علاج, ہربل علاج پوری دنیا میں ٹاپ پہ ہے. تو یہ صرف پاکستان میں کیوں ہے؟
یہ امریکہ میں طب کا علاج ہائی کیوں پہ کیوں نہیں ہے, یو کے میں کیوں نہیں ہے, ڈیولپ کنٹریز میں نہیں ہے؟ آپ ریسرچ پڑھیں, آپ کا چائنا کس پہ کھڑا, ہربل علاج اس ٹائم ٹاپ پہ جا رہا ہے چائنا. آپ ہمارے ہمسایہ ملک کی بات کریں,